बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपको बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, शराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आप तमाम लोगों को वाइटल न्यूज़ की जानिब से, अली अतहर की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। कुछ दिन से, गुज़िश्ता 4 रोज़ से मैं ये जो है व्लॉग नहीं बना पा रहा था, कुछ मसरूफियात थी जिसके लिए बहुत माज़रत। तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसके साथ साथ हमें तमाम फ़लस्तीन भाइयों को भी भूलना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है कि जो भी इतनी बड़ी जंग में इतने लोग शहीद हो गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इलाही आमीन। इसके अलावा उनके लिए भी दुआ करते हैं जो इस वक्त जिहाद में मुसलसल जो है शरीक हैं, जो जंग में शरीक हैं, अल्लाह उनको भी की भी हिफाजत फ़रमाए। और जितने लोग शहीद हो गए हैं अब तक के तकरीबन 30-35 हज़ार के लोग करीब जो हैं वो शहीद हो गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। ईद की खुशियाँ तो बहरहाल एक त्यौहार है, इस्लामिक त्यौहार है, उस लिहाज से तो सही है, लेकिन बहरहाल हमें अपने तमाम फ़लस्तीनी भाइयों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उनके हक़ में जो भी हम कर सकते हैं, जिस तरीके से भी जिहाद कर सकते हैं, करना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा को, उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक के लीडरान को, तमाम ममालिक के सरबराहान को, ख़ास तौर पे जितने भी सरबराहान हैं उनको इस किस्म के इक़दाम करने चाहिए जिससे इस फ़लस्तीन भाइयों के यकजहती के का एक तरीके से असर हो, या एक तरीके से उनके लिए आप यकजहती का कोई इजहार कर सकें, ये ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी उनके हक़ में आप बात कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुसलमानों का एक तरीके से फ़रीज़ा है। और अब तक जो देखने में आ रहा है उस तरीके से हम वो फ़रीज़ा अदा कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें उस जिहाद में नहीं शरीक हो पा रहे हैं, तो और बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं कि जो हम कर सकते हैं जिससे इसराइल की नफ़ी हो। इसराइल के जो जितने भी ये ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ इसराइल कर रहा है उसके ख़िलाफ़ हम कदम उठा सकें। नाज़रीन, कई दिनों का चूँकि वक्फ़ा हुआ तो इसमें बहुत सारी ख़बरें आई हैं। सबसे पहले अगर हम ख़बर का जिक्र करें, जो अभी कल परसों जो वाक़या हुआ है नौशकी का जो कल वाक़या हुआ है, उसमें आपको पता है किस कदर बर्बरियत हुई है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बड़ा एक हमारे यहाँ एक ये अलमिया है, ख़ास तौर पर दहशतगर्द तंजीमों का, जिस तरीके से कल वाक़या हुआ। और आपने देखा कि बाकायदा एक बस से जो है 9 आदमियों को निकाल के उनको जो है लुक़मा अजल बनाया, उनको कत्ल कर दिया गया। उनका ID कार्ड देखा और उनका कोई जुर्म नहीं था, उनका सिर्फ जुर्म ये था कि उनका ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से था। अब पंजाब, ज़ाहिर है ID कार्ड जब देखा, ID कार्ड पे एड्रेसेस पंजाब के थे, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने जो है इस तरीके से पंजाब के नाम पे उन लोगों को कत्ल कर दिया। और इस तरीके से आपको पता है बहुत पहले भी अगर अखबार में देखें हैं, बलूचिस्तान में इस किस्म के वाक़यात बहुत होते रहे हैं। पहले भी इसी तरीके से लुक़मा अजल बने और दूसरे लोग भी पंजे, तो पंजाब का वाक़या हुआ, पंजाब के और भी वाक़यात इसी तरीके से हुए हैं और भी दूसरे सूबों के वाक़यात हुए हैं, लेकिन वो तमाम वही दहशतगर्द तंजीमें जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। BLA वगैरह ये तंजीमें जो हैं बाकायदा इस किस्म की वारदातें करती हैं और फिर कबूल भी करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि और दूसरी बातों पे बवाला मचता है। ख़ास तौर पे अगर हम मीडिया पे भी बात करें तो मीडिया में भी उस तरीके से इसको हाईलाइट नहीं किया जाता है जिस तरह से करना चाहिए, उस तरह से इसको कंडम नहीं किया जाता है जिस तरीके से करना चाहिए। और ये अगर हम सिर्फ इसकी बात ना करें, ये तो वाक़यात पहले भी अदवार से होते चले आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और है तो बड़ा अलमिया हमारे मुल्क का। इस तरीके से वारदात होती हैं और ये इस दहशत तंजीमें कबूल भी करती हैं और इन दहशत तंजीमों के लिए जो है बाकायदा कोई जो है इस तरीके से कंडमनेशन नहीं होती है, कंडम नहीं किया जाता है मीडिया में भी और दूसरी जगह पे भी। और इस तरीके से अगर हम बात करें मिसिंग पीपल के लिए भी लोग करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। जो मिसिंग पीपल्स का जो है सारा मिसिंग जितने भी लोग हैं, लापता अफराद हैं, उनके लिए लोग करते हैं, करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बलूचिस्तान के लोगों की बात करते हैं, उनकी डेवलपमेंट के सिलसिले में बात करते हैं या उनकी महरूमियों के लिए बात करते हैं, वो भी करना चाहिए। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े में बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस तरीके से पहले भी वाक़यात होते रहे, इस तरह से कंडम नहीं किया जैसे बाकी इशूज़ पे जो है मीडिया ने कंडम किया। तो मेरा ख्याल है ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और अगर इसी तरीके से हम आगे बात करें फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीन में भी आपको पता है कि अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 30 से ज़्यादा के करीब लोग शहीद हो गए हैं। और हम जो है ठीक है, हम उनके जिहाद में जाके वहाँ पे शरीक नहीं होते, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों से शरीक कर सकते हैं। बहुत सारे जितनी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ इसराइल कर रहा है
فلسطینی لوگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو قتل کر رہا ہے، کس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہسپتالوں پہ بھی حملے ہوتے ہیں، جو مریض ہیں بیچارے وہ بھی جو ہے قتل ہو جاتے ہیں. تو ہم اگر اس میں نہیں شریک ہوتے تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اس جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ ہم جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اسرائیل کی اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو جتنی یہودی پروڈکٹس ہیں جو کہ سپورٹ کرتی ہیں اسرائیل کو، اور ظاہر ہے کہ اس سے وہ کماتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ اسرائیل فوج پہ خرچ کی جاتی ہے، اس کی انویسٹمنٹ کے جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ خرچ کیے جاتے ہیں. اور تو اس کو بھی اگر ہم ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں تو ہم کسی طریقے سے اس جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں. اور دیکھا گیا ہے کہ پوری مسلم امہ اور بہت سے ممالک بھی اس میں شریک ہیں اس بائیکاٹ میں. لیکن پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو کسی حد تک تو ہو رہا ہے، لیکن باقی فل طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. بہت سے اداروں میں، بہت سے تقریبات میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو بہت سے مشروبات ہیں، بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں کہ جن کا استعمال بالکل ہو رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے. اگر آپ عید پہ ہی دیکھ لیں تو عید پہ بھی بہت سے ایسی جگہ اگر آپ گئے ہوں تو بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو یوز ہو رہی ہیں اس وقت، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ اسرائیل سے بھی ہے، یہودیوں سے بھی ہے. وہ وہیں کی پروڈکٹس ہیں. بہت کہا جا رہا ہے کہ نہیں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن فل طریقے سے اس چیز کو جو ہے کنڈم نہیں کیا جا رہا ہے، اور فل طریقے سے اس جہاد میں شریک نہیں ہوا جا رہا ہے. آپ ٹھیک ہے نہیں جا سکتے، اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کر سکتے، یا اس جنگ میں جا کے آپ فلسطینی بھائیوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن بائیکاٹ کی صورت میں تو آپ جو ہے ایک طریقے سے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اپنا ایک طریقے سے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اگر تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے. ہمیں کسی بھی طریقے سے جو ہے فلسطین بھائیوں کا ضرور ساتھ دینا چاہیے، اگر اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے ساتھ دینا چاہیے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آج شدید قسم کا ایران نے جو ہے اسرائیل پہ حملہ کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے جو ہے اسرائیل نے ایران کے ایک سفارت خانے پہ جو ہے وہ حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں پتہ یہی چل رہا تھا ایک دو دن میں کہ یہی خبریں آ رہی تھیں کہ ایران جو ہے وہ حملہ کرے گا، اور کل رات کو جو ہے شدید قسم کا حملہ کر دیا اس نے. اور اس سلسلے میں بہت سے ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے. تو ابھی سے خبریں آ رہی ہیں، اور یہ جو ہے جنگ تقریباً پھیلتی جا رہی ہے. بہت سے لوگوں کا، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے اگر یہ آگے اور بڑھ گئی تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن بہرحال ایک جہاد ہے فلسطینیوں کے لیے، ایران بھی جہاد کر رہا ہے. ویسے ڈائریکٹ تو ایران نے کوئی اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا تھا، لیکن اسرائیل نے ان کے سفارت خانے پہ جو حملہ کیا تو یہ 2 دن سے خبریں آ رہی تھیں کہ وہ اٹیک کریں گے، اور یہ اب حملہ کر دیا گیا. اور پتہ یہ بھی چلا کہ اس سلسلے میں جو ہے ایران اور اس کے علاوہ عراق اور دوسری جو ہے سرحدیں ہیں، فضائی سرحدیں ہیں، ساری جو فضائی جو ہیں جو سرحدیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. تمام آمد و رفت جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. کرتے ہیں بھاول نگر کے واقعے پہ. آپ کو پتہ ہے انتہائی افسوسناک بھاول نگر کا واقعہ ہوا، اور اس بھاول نگر کے واقعے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے اس کو اچھالا گیا. ایک طریقے سے دونوں جو ادارے ہیں، اتنے معتبر ادارے ہیں ہمارے ملک کے، یعنی پولیس اور فوج، اس کے خلاف ایک طریقے سے اتنی ویڈیوز آئی ہیں اور اس طریقے سے اچھالا گیا ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اگر چاہے وہ اس پہ قانون کے مطابق عمل درآمد نہیں ہوا تھا، لیکن وہیں کے وہیں ختم ہو جاتا. لیکن ان ویڈیوز کے ذریعے ایسا لگا کہ خاص طور پہ جو زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے وہ ہے، اس میں یہ تاثر ظاہر کیا گیا ہے کہ یعنی آرمی نے جو ہے پولیس پہ زیادہ تشدد کیا ہے. اور اس طریقے سے بہت سے سوشل میڈیا پہ جو ہے ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ کچھ ویڈیوز جینوین ہیں، کچھ ایسی ہی ہیں. تو اس طریقے سے لیکن بہرحال تاثر یہ دیا گیا ہے کہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہیں. تو یہ ہمارے ملک کا بڑا المیہ ہے. بھاول نگر کا واقعہ ہوا ہے، اب اس میں اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن بہرحال تاثر یہی دیا گیا ہے کہ دونوں ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اور اس میں پتہ یہی چلا کہ یہ اگر اسی لیول پہ جب یہ واقعات ہوئے تھے وہیں ختم ہو جاتے تو صحیح تھا. لیکن بہت سے مبصرین کا خیال ہے چونکہ ویڈیوز بعد میں وائرل ہوئی ہیں، اس میں کچھ ویڈیوز جینین تھیں، کچھ ویڈیوز جو ہیں بنائی گئی تھیں، اس کی وجہ سے جو ہے یہ تمام یہ واقعہ جو ہے پورے پاکستان میں پھیل گیا، بلکہ انٹرنیشنلی پھیل گیا. تو یہ تاثر غلط ہے. اس طریقے سے بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ تاثر دیا گیا ہے، چاہے ایک پارٹی کی طرف سے دیا گیا یا بہت سی پارٹیوں کی طرف سے دیا گیا یا سوشل میڈیا پہ کس کی طرف سے دیا گیا، لیکن جو بھی دیا گیا یہ غلط دیا گیا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر پارٹی کے کچھ ورکرز نے اس قسم
قسم کا پروپیگنڈا کیا ہے, کسی ایک پارٹی کے بھی ورکر نے پروپیگنڈا کیا, تو اس پارٹی کے لیڈران کو یہ سوچنا چاہیے, ان کو تنبیہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی چیز کو اچھالا نہ جائے, مزید اچھالا نہ جائے. ظاہر ہے اداروں میں آپس میں اگر کوئی تھوڑی بہت چپقلش ہوتی ہے تو آپس میں ہی گفت و شنید کے ساتھ حل ہو سکتی ہے, تو پارٹی لیڈران کو چاہیے کہ اپنے ورکرز کو جو ہے وہ کنٹرول میں کریں اور اس قسم کے ویڈیوز نہیں جاری کریں جس سے مزید اس پہ جو ہے ایک طریقے سے اس جو ہے آگ پہ مزید جو ہے تیل چھڑکا جائے. اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا کہ یہ تو عید سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہوا ہے, پتہ چلا کہ دو بھائی جو ہیں یہ جو فوجی تھے یا ایک طریقے سے سولجر تھے فوج کے, تو وہ اپنے گھر عید منانے آئے تھے, اور اس دوران جو ہے کوئی پولیس کے لوگ آئے اور وہاں پہ اس گھر پہ جو ہے جس گھر میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے اس پہ ریڈ کیا, اور اس ریڈ کی صورت میں پتہ یہ چلا کہ ان دونوں بھائیوں نے پھر ان کو یرغمال بنا لیا. پھر اس طریقے سے یہ خبر کسی طریقے سے اس تھانے میں پہنچی جو قریبی تھانہ تھا, پھر وہاں سے ایک فورس آئی اور اس فورس نے جو ہے باقاعدہ جو ہے پہلے تو اپنے لوگوں کو چھڑایا, اس کے بعد ان کی فیملی پہ یعنی فوجی جو لوگ تھے ان کی فیملی پہ تشدد کیا, وہ اتنا زیادہ تشدد کیا, اس کی بھی خبریں بہت عام ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ پتہ ہی چلا اتنا زیادہ تشدد ہوا کہ ان دونوں فوجیوں کو بعد میں پھر ہاسپٹل لے جایا گیا. تو اس طریقے سے یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ باقاعدہ ایک کرنل صاحب کی سربراہی میں کچھ لوگ جو ہیں اپنی فورس لے کے اس تھانے میں پہنچے, اور اس تھانے میں جب پہنچے گفت و شنید کے لیے تو پتہ یہ چلا کہ وہ تھانے والوں نے پھر بدتمیزی کی, اور بدتمیزی کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے بدتمیزی کی تو پھر انہی نے اٹیک کر دیا جتنے آرمی کے لوگ تھے جو کرنل صاحب کے ساتھ گئے تھے. جو یہ خبریں آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پھر ان لوگوں نے اٹیک کر کے ان کو مارا پیٹا. تو اس طریقے سے یہ واقعات ہوئے, اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے واقعات تو ہو گیا اپنی جگہ, لیکن پھر ظاہر ہے کہ کشیدگی ہوئی. لیکن معاملہ یہ تھا کہ بہت سے مبصرین کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ وہیں ختم ہو سکتا تھا, لیکن اس کے بعد فوری جو یہ ویڈیوز وائرل ہو گئیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے معاملہ بہت آگے کی طرف چلا گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. دو ادارے جو مستند ادارے ہیں ہمارے ملک کے, ان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. اس میں چاہے عام آدمی ہو, چاہے پارٹی ورکرز ہوں, یا کوئی بھی ہوں, لیکن زیادہ تر تاثر یہی دیا گیا ہے, مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ تاثر یہ دیا گیا ہے کہ فوج نے جو ہے پولیس پہ تشدد کیا. ناظرین, اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے, لیکن وہ چھوٹے موٹے لیول پہ وہیں کے وہیں ختم ہو گئے. لیکن جس طریقے سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ قانون کے حساب سے, چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ آرمی ہو, اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جیسے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے جو سب سے پہلے جو ریڈ ہوا ہے گھر کے اندر جس میں دو فوجی تھے, اس میں پتہ یہ چلا ہے, بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ہے جنہوں نے ریڈ کیا تھا ان کے پاس جو ہے کوئی وہ آرڈر نہیں تھے, وارنٹ نہیں تھے ان کے پاس, اس کے باوجود ایسا کیا. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر قانون کے مطابق یہ کارروائی پہلی دفعہ میں ہی صحیح ہوتی نا تو یہ معاملہ آگے بڑھتا ہی نہیں. لہذا اگر قانون کے تحت اگر یہ بات ہوتی یہ آگے نہیں بڑھتا, نہ یہ ریڈ کرتے, نہ پھر وہ ان کو یرغمال بناتے, اور اسی طریقے سے معاملہ آگے نہیں بڑھتا, نہ پھر وہ کرنل صاحب کے ساتھ لوگ تھانے جاتے پھر آگے بڑھتا. تو یہ سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ ہے کہ لوگ جو ہے چھوٹے سے واقعے کو جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ایک طریقے سے اچھال دیتے ہیں, اور ایک طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ دونوں اداروں کے درمیان ایک طریقے سے کنفرنٹیشن شروع ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو قانون کے حساب سے اگر شروع سے ہی اسٹارٹ قانون کے حساب سے لیا جاتا تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا. بہرحال اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دونوں فریقین نے ایک طریقے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور ایک طریقے سے دونوں نے ایک دوسرے کی غلطی تسلیم کر لی ہے. پتہ یہ بھی چلا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ ویڈیوز وائرل نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے ہی ناظرین جو ہے یہ دونوں نے ایک دوسرے کے پاس جا کے ایک طریقے سے معذرت کر لی تھی کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے, چاہے اس طرف سے غلطی ہوئی ہے چاہے دوسری طرف سے غلطی ہوئی ہے, لیکن ایک دوسرے سے معذرت کر لی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ ویڈیوز وائرل ہوئی تو یہ معاملہ ایک دم سے سب طرف پھیل گیا, نہیں تو یہ وہیں اسی لیول پہ ختم ہو جاتا. اب پتہ یہ چلا ہے کہ دونوں فریقین نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ اب جو ہے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو باقاعدہ جو ہے اس کی انکوائری ہوگی, اور اسی لیول پہ جس لیول پہ یہ انکوائری جس لیول پہ یہ سٹارٹ ہوا تھا
उसी एरिए के हिसाब से वहीं पे उसी लेवल पे इसकी जो है इंक्वायरीज होंगी और प्रोसीडिंग्स होंगी और वहीं पे इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक तरीके से इंश्योर कर दिया गया दोनों फरीकैन की तरफ से कि इसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे एक बड़ा अलमिया मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ वाक़यात अगर होते हैं, बहुत सी जगह वाक़यात होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा उसके बाद जो होता है ये वीडियोस की वायरल की वजह से होता है या सोशल मीडिया की वजह से होता है। और जो भी लोग होते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के एक तरीके से उसी आग को मज़ीद उस पर जो है तेल छिड़क देते हैं और वो मामला जो है कहीं का कहीं पहुँच जाता है। तो ये एक हमारा बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ इस किस्म की ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इसमें बाकायदा जो है मीडिया को एक भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और इस तरीके से नहीं होना चाहिए और मीडिया को ये इन चीज़ों को कंडम करना चाहिए। समझता हूँ कि जो भी इदारा है उसको कानून के हिसाब से अगर वो अमल करे और वो इस बात पे उस कानून में इंश्योर कर लें, डिसिप्लिन का इंश्योर कर लें कि जो भी कार्रवाई होगी चाहे किसी तरफ से भी हो वो कानून के मुताबिक होगी। अगर ये कानून के मुताबिक कार्रवाई हो तो मेरा ख्याल है ये मामला आगे बढ़े ही नहीं, इस किस्म के वाक़यात ही ना हो। तो बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि जो भी मामला होना चाहिए वो कानून के हिसाब से होना चाहिए। अगर कानून के हिसाब से होगा तो ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे और अगर कानून के मुताबिक नहीं होगा तो भाई इसी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ जो है चक्कलश चलती रहेगी। नाज़रीन, इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अपने ऑस्ट्रेलिया तक को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।